जी डॉक्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आज जो चाहते रसूल में हुआ डॉक्टर साहब, वो हम तक नहीं, आप तक सामने नहीं हुआ था। कहाँ पांचवा जो है कंटेस्टेंट चूज होना था और 2 और चूज हो गए, लेकिन बाकी आवाजें बहुत खूबसूरत थी। चाहते रसूल में यूं ही बच्चे आपके सामने अपने चाहते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते रहेंगे। आप हैं लाइव हमारे साथ मौजूद। रूफी सर, आज मैंने बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं जलस बहुत हो रही थी डॉक्टर साहब से कि रोजाना सहरी में इतने प्यारे प्यारे कलाम आप रोजाना सुन रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी नातें आप सुन रहे हैं रूफी सर से, और मैं ना सुनूं, तो मुझे आज बड़ी बड़ी मेरी रिक्वेस्ट थी। और हमारे साथ इस वक्त सारिम बर्नी साहब और उनकी बेगम मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई, थैंक यू भाभी, बहुत शुक्रिया आने का। थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि आज इन सबके इकट्ठे होने का मकसद क्या है। जो भी काम करना है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है, और इस रीजन के पीछे एक लॉजिक है जो आज ये लोग मौजूद हैं यहाँ पर। जी डॉक्टर साहब। जी अभी प्रोफेसर, अगर रूफी सर आपकी इजाजत है जी, सबकी सुने। कौन सी ना सुनना चाहेंगे हजरत, मुझे तो सारे आपके माशाल्लाह पढ़े हुए सारे कलाम और नाते बहुत पसंद हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को जो पसंद है वो मुझे ज़ाती तौर पे भी बहुत पसंद है। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, तो सब लोग को सुनी भी है तो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले सुभान अल्लाह, कहते कहते सब पढ़ें साथ। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। जो उठूं तो कहता उठूं या मुहम्मद, जो उठूं तो कहता उठूं या मुहम्मद, जो बैठूं तो सल्ली अला कहते कहते खुले आँख सल्ली अला कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कटे उम्र या मुस्तफा कहते कहते, कटे उम्र या मुस्तफा कहते कहते क़ज़ाए सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा कुछ और हो जाए। उफ, मैं बिल्कुल 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 रूफी साहब, मैं चंद लम्हे की इजाजत चाहूंगी, क्योंकि एक बच्ची की आवाज पहुंचाना बहुत जरूरी है, और आपने वो कैफियत तारी कर दी कि परवरदिगार ऐसे नसीब कर दे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। आमीन इलाही आमीन। हमारे साथ साइम साहब, भाभी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। आज आप लोगों के आने का मकसद है, और एक सुनील आज मुसलमान होगा, और इस खूबसूरत से मौके पर सबसे गुजारिश होगी कि जितने लोग आ रहे हैं, मैं किसी को जाने नहीं दे रही, ना मैं रूबी साहब को जाने दूंगी, ना आप लोगों को जाने दूंगी, ना मैं आपको जाने दूंगी, किसको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आज का दिन हम सब के लिए बहुत मुबारक। लेकिन क्या ये मुबारक दिन सबके लिए है? क्या उस बच्ची के लिए है जिसको उसकी दादी बेच रही थी और पैसों के लिए बेच रही थी? एक बहन को बेच दिया, ये बच गई है दुआओं से। आपके माइक लगा हुआ है ना? माइक लगा है, लगा हुआ है जी। एक बहन को, जी भाभी बताएं, आप मेरे साथ आए और मुझे बताएं कहां पर है, और मेरे साथ बताते रहिए। डॉक्टर साहब जरा देखिएगा
ایک بچی دعا جس کی عمر بھابھی کیا ہے؟ 13 سال معصوم بچی. 13 سال. وہ میں نے تو اس کا چہرہ بھی چھپا دیا ہے. اس کا چہرہ دیکھ کے دل دہل جائے گا جتنی حسین اور پیاری بچی ہے یہ. آؤ دعا آؤ. اس کو کون بیچا تھا؟ اس کی اپنی دادی؟ یہ اصل میں 3 بہنیں تھیں. جی آپ بولیے. میں یہ 3 بہنیں تھیں اور یہ سب سے بڑی بچی ہے. جو نمبر 2 بچی تھی اس کو اس کی دادی نے بیچ دیا. شروع میں انہیں پتہ نہیں چلا, بعد میں معلوم ہوا کہ 40,000 روپے میں بیچ دیا گیا. 40,000 روپے میں اس کو بیچ دیا؟ اس کی بہن کو بیچ دیا. اس کی قسمت اچھی تھی. بہت سارے منہ پہ اپنے کور رکھیے گا, کور رکھیے گا, منہ پہ ایسے رکھیے گا, پردے رکھیے گا اپنا. ٹھیک ہے, ادھر آ جاؤ میرے ساتھ, ادھر بیٹھ جاؤ. جی بھابھی. اور اس کو یہ ہمارے پاس ارے میرا بچہ. یہ پتہ ہے مجھے کہہ رہی تھی کہ میں بول نہیں پاؤں گی. میں نے کہا بچی صرف تمہارا بیٹھنا ہی کافی ہے. اور تمہیں میں ایک بات اور بتاؤں, اس نے کتنی چیزیں مجھ سے کہیں, بھابھی یہ بھی نکال دیجیے گا, یہ نہ بتائیے گا, یہ نہ بتائیے گا. کیوں؟ کہہ رہی ہے جو میرے اپنے دادی ہیں, میری اپنی نانی ہے, ان کا دل دکھے گا. لیکن اگر جب بتاؤں گی نا کہ کیا ہوا. کیوں بیچ رہی تھی؟ پیسوں کے لیے؟ پیسوں کے لیے تو بڑی کو بیچا, اس سے تو اس سے بھی زیادہ غلیظ کام کرنا چاہ رہی تھی. اور میں تو کہتی ہوں کہ کیا ہو گیا ہماری ماؤں کو. ایک یہی تو رشتہ رہ گیا مایا, میں سمجھتی ہوں یہی تو ایک رشتہ رہ گیا پاکیزہ. باپ نے اپنی شادی کی, باپ الگ ہو گیا, ماں شادی کر کے کیا چلی گئی, وہ تو رات کو ہی کہیں چلی گئی تھی انہیں چھوڑ کر. اگر جیسے شروع سے تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کروں, ایک گھرانہ تھا, 3 بچیاں تھیں, ماں باپ تھے, کھاتے پیتے لوگ تھے. ایک یہ جیسے یہ بچی خوبصورت ہے, اس کی ماں بھی خوبصورت تھی. جی بولتے رہے بھابھی. پڑوس میں ایک صاحب کوئی رہتے تھے, انہیں ان کی ماں پسند آ گئی, انہوں نے ورغلایا انہیں. اور یہ بچیاں اور ابا سب سو رہے تھے. ایک دن رات کو وہ غائب ہو گئی, گھر سے غائب ہو گئی, انہیں پتہ نہیں چلا. پھر ان کا نہیں معلوم ہوا کہاں چلی گئی. اور یہ بچی جو ہے یہ اپنے ابا کے ساتھ رہنے لگی. پھر ابا کو لگا کہ میں اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتا. پھر یہ دادی کے پاس. تھوڑا سا میں اس سے بھی سنوں, سنیں. مائک لگا ہوا ہے؟ تھوڑا سا میری بیٹی بولے گی, کیونکہ جب یہ بولے گی نا اس کا بھی دل ہلکا مائک دے ہوگا. دیجیے گا بیٹا مجھے. جی جلدی دے دیجیے. تھوڑا سا بولے گی. یہ رو رہی ہے اور ظاہر روئے گی, اور کیا کرے گی, اور ہے کیا. بولو بیٹا بولو. اور یہ بہت ڈر رہی تھی کہ میرا چہرہ. میں نے کہا نہیں بیٹی, تھوڑا سا آواز ہی میری کافی طرف ہو ہے. سکتی ہو تھوڑا سا. ہاں پلیز. ہاں. کون سا رشتہ سب سے اچھا ہوتا ہے دنیا میں؟ یہ بتاؤ کہ جس وقت تمہیں ابا نہیں رکھ پائے, ظاہر ابا پالتے کیا کرتے تو اس کی دادی کے پاس چھوڑ کے گئے تھے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. جس وقت یہ بچی اگر ان کی شی یا کچھ نکل جاتی تھی تو پوچھو مرچیں کہاں ڈال دیتی تھی دادی. کہاں؟ جی اس اذیت سے گزارتی تھی. کیا مایا؟ جی مایا, ہم سمجھتے ہیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ کیا بیٹا چھوٹی کی جگہ لگا دیتی تھی. یہ تمہاری دادی کرتی تھی؟ پھپھو وغیرہ. پھپھو؟ جی مل کے پھپھو بھی تھیں وہاں, چچا. یہ اتنے سے بچیوں کے؟ جی یہ اس وقت اس سے بھی زیادہ چھوٹی کیا تھی. جانور ہے؟ کون ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں مایا, سوائے دکھ کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. بھائی کیا بتا رہی ہیں بھابھی میری دماغ. یہی, اور میں نے کہا نا جو آگے چلو گی. یہ بچی بہت پریشان تھی. جس طرح سے اس کو رکھا اور ابھی بھی ہمارے پاس آئی ہے, بس سمجھیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی مرچیں ڈال دیتی تھی. جی اور جب ابا آتے تھے تو وہ کچھ کر نہیں پاتے تھے. اب اس کی بہن کا کیسے انتقال ہوا, میرے مالک. اس کی بہن کا آپ یقین کرو گے, مجھے تو یقین ہی نہیں آتا مایا کہ بارش ہو رہی تھی جس وقت ابا کو اور ان سب کو دھکے دے کے گھر سے نکالا ہے. وہ چھوٹی سی بچی تھی, 6 مہینے سے بھی کم عمر بتاتی ہے یہ, اور کہہ رہی ہے کہ جب بارش میں وہ بھیگی ہے تو اتنی شدید بیمار ہوئی کہ وہ بچی چل بسی. 3 بہنیں تھیں, ایک کا انتقال ہو گیا, ایک کو دادی نے بیچ دیا, یہ بچ گئی. اس کو نانی اپنے ساتھ لے آئی. جب نانی لائیں تو وہاں پہ جھگڑا یہ تھا کہ وہ غلط حرکتوں میں نانی ملوث تھی, وہاں خالہ ملوث تھی, اس کی اپنی ماں ملوث تھی. اس کو کیوں میرے پاس بھیجا مایا, آپ گیس کر سکتے ہو کہ یہ بچی میرے پاس کیوں آ گئی؟ وہ تو خیر اللہ کی رحمت ہے. کیا جانی؟ نہیں نام نہیں لینا. نام نہیں لینا بیٹا, نام نہیں لے رہے. نہ تمہارا نام نہیں آئے گا گڑیا. کسی کا بھی نام نہیں لے رہے, کسی کا بھی نہیں لے رہے. جب یہ بچی وہاں پہ رہتی تھی تو وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی تھی جو اس کو مشکوک لگتی تھی. اس نے شور مچایا, جیسے بتانا شروع کیا, تو انہیں پھر یہ خطرہ ہوا کہ یہ تو ہر جگہ بول دیتی ہے. تو انہوں نے اس کو ہمارے پاس بھیج دیا, کیونکہ خالہ کہہ رہی تھی کہ اس کو بھی ہم اسی راہ راست پہ لائیں.
جو کام وہ کرتی ہیں. یہ پہنچی کیسے آپ لوگوں کے پاس؟ میں بتا رہی ہوں، وہ لانا چاہ رہی تھی اس کو اپنے کام پہ. خالہ نانی نے اس کے یہ کہا کہ یہ وہ کام ابھی نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی اتنی عمر اس کی نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے. یہ وہ غلط کام نہیں کر سکتی ہے. تو